يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے دو خاندان آپس میں ملنے کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا کریم حاسدین کے حسد اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور شادی خانہ آبادی کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث رحمت و برکت بنائے۔ اللہ رب العزت نے نظام کائنات بنایا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے مرد اور عورت سے انسانی نسل کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کے بعد جو اللہ رب العزت نے جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ ہم نے آدم کے لیے حوا کو اس لیے بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے تسکین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے فطرتی طور پہ جن سے مخالف میں تسکین رکھی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر قابو رکھے تو وہ فرشتوں سے افضل بھی ہو جاتا ہے، اور اگر انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی ابتر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان بنانے کے بعد اس کو مجبور نہیں کیا بلکہ اس کو اختیار دیا کہ اچھا رستہ بھی چن سکتا ہے اور برا رستہ بھی چن سکتا ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ شادی کا جو آغاز ہے اس کو بابرکت طریقے سے کیا جائے۔ اصل میں یہ محفل بھی ہمارے ہاں ایک رسم گنی جاتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی دل کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں وہاں پر ہم محفل کروا کے یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ اب محفل کروا لی ہے تو ساری برکتیں ہمارے گھر میں ہی جمع ہو جائیں گی۔ محفل کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم نے سمجھ لیا۔ محفل کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس پر عمل بھی کرتے۔ میں اس پر ایک جملہ بول کر اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب باپ یا بھائی اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کہ قرآن کا سایہ کیوں کیا تو وہ کہیں گے جی برکت ہوگی، حالانکہ ایک رات پہلے اسی قرآن کی مسلسل مخالفت کی ہوتی ہے۔ اور دکھ خواتین پر نہیں ہے، دکھ ان کو دیکھنے والے مردوں پہ ہے۔ کیا کبھی سنجیدہ بندے نے اور خاندانی بندے نے یہ تصور بھی کیا تھا کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی اسی کے سامنے بیٹھ کر گانا گائے گی اور باقی بیٹیاں اس پر ناچیں گی؟ یہ کردار سنجیدہ لوگوں کا نہیں تھا، یہ کردار باوقار لوگوں کا نہیں تھا، اور ہم نے اس کو ایک رسم کا نام دیا بے حیائی کو۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے اپنے ہی خاندان کے اندر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز محشر سب سے زیادہ ذلیل انسان وہ ہوگا جو اپنے خاندان میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہوگا۔ ہم اگر لوگوں سے ملیں تو ہمارا انداز تبلیغ، انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہی کام ہمارے اپنی 4 دیواری کے اندر ہو تو ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے،
وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور جب اسی کے گھر میں تیل مہندی ہو یا شادی ہو تو گھر والے ناچ ناچ کے فرش توڑ دیتے ہیں، اور جب اس بزرگ سے پوچھا جائے کہ حاجی صاحب آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، دیندار بھی ہیں، دینداروں سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو آپ کے گھر میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے جی بچے بڑے ہو گئے ہیں، گھر والی ان کے ساتھ مل گئی ہے، بچے گھر والی کے ساتھ مل گئے ہیں، تو میری بات سنتا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اسی بزرگ سے اس کے بچے کہے نا کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو، ہم نے الگ ہونا ہے، تو حاجی صاحب کے ہاتھ میں ایک سوٹی ہوتی ہے، بچے سارے آگے آگے ہوتے ہیں، گھر والی بھی آگے آگے ہوتی ہے، تب اس حاجی کے سامنے کوئی نہیں بولتا، تب وہ اکیلا حاجی سارے گھر والوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ لیکن جب اسی کی 4 دیواری کے اندر بے حیائی کو پرموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرتا ہے۔ اصل میں یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دین ابھی تک ان کے سینوں میں اترا ہی نہیں ہے، کیونکہ دین جس کے اندر اتر جاتا ہے اس کو اندر سے ستھرا بھی کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جس محفل میں بیٹھتا ہوں اسی کا ہو جاتا ہوں، جس کے اندر دین اتر جاتا ہے وہ جس محفل میں جاتا ہے محفل کو اپنا کر لیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی زندگی گزارنے کے چند اصول بتائے ہیں۔ اگر پس پردہ بیٹھ کر دلہن جو ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اگر وہ ان باتوں کو سن لیں تو شاید ان کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہم گانا جس کمرے میں گایا جاتا ہے سب کو اس کمرے میں جمع کرتے ہیں کہ ڈھولکی بجانے کا ٹائم ہو گیا تو سارے اس کمرے میں جمع ہو جائیں، لیکن جب محفل میلاد ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، تب ہم ایک کمرے میں جمع ہو کر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہدایت نہ دے بندے کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں اس بات پر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم ایسی کون سی خطا کر بیٹھے ہیں کہ ہدایت ہمارے دروازے تک دستک تو دیتی ہے لیکن وہ ہمارے عمل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ پہلے تو اس بات پر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو چند اصول بتائے ہیں میں ان میں سے چنیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر کے سر سے لے کے اس کے قدموں تک اس کا سارا جسم زخموں سے بھر جائے اور زخم کے اندر کچا خون بہتا ہو اور ریشہ پک چکا ہو، اور عورت اگر وہ سارے بدن کے زخم چاٹ بھی لے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اصل میں ماں جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو وہ صرف یہ سکھاتی ہے کہ ساس کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ جب تمہارے گھر میں تمہارے شوہر کی بہنیں رہنے کے لیے آئیں تو ان کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اگر ماں نے یہ ساری باتیں چھوڑ کے صرف اس کو یہ بتایا ہوتا کہ سیدہ زہرا پاک نے زندگی یوں گزاری ہے تو باقی اس باتیں سمجھانے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ آج جتنے بھی افراد بیٹیوں والے ہیں ان کی بیٹی کتنا کے کام کر لیتی ہوگی، وہ اتنا کام کرنے کے بعد جب ماں باپ سے شکوہ کرتی ہے تو ماں باپ اس کے سسرال سے مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بتاؤں کہ وہ کتنی مشقت کیا کرتی تھی۔ آج کسی کی بیٹی جتنی بھی مشقت کر لے، آپ نے کبھی خاندان کے اندر کسی کے ہاتھوں پہ چھالے بنے نہیں دیکھے ہوں گے کہ اس عورت نے اتنا کام کیا کہ اس کے ہاتھ پر چھالے بن گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند خادم لائے گئے جو جنگی قیدی تھے، تو مدینے میں خبر پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ہیں جو غلام ہیں، اور یہ خبر چلتی چلتی سیدہ زہرا پاک کے گھر تک بھی پہنچی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر داخل ہوئے اور جا کر فرمانے لگے فاطمہ مجھے پتا چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں، تم سارا دن گھر میں مشقت کرتی ہو، اگر تم جاؤ اپنے بابا کے پاس تو گھر کے کام کاج کے لیے خادم لے آؤ جو گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا سکے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا چلتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اب جب آپ حاضر ہوئی تو سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ چکی چلا چلا کے چھالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ مشقت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھوں کے چھالے دکھائے اور عرض کی
گھر میں کام کاج بہت زیادہ ہے، حسن و حسین کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، تو اگر آپ ایک خادم مجھے خدمت کے لیے دے دیں تو مجھے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو گی رب سارے دن کی تھکن ویسے دور کر دے گا۔ حالانکہ خادم موجود ہے، بیٹی کو خادم دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن فرمایا جب تم سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ، بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، رب تمہارے سارے دن کی تھکن کو ویسے دور کر دے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ اگر اس قدر بھی مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر چھالے بھی پڑ جائیں تو کبھی شکوہ اور شکایت نہ کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیت یہ فرمائی کہ اگر بدن پر سارے زخم بن جائیں، عورت اس کو چاٹ بھی لے تو وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے ہاں تربیت یہ کی جاتی ہے کہ تم نے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، تم نے برابر کا جواب دینا، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جب بیٹی اپنا گھر اجاڑ کر واپس آ جاتی ہے تو پیچھے والے تھوڑا اور پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھائیوں کے دروازے پہ بیٹھ کر سارے معاشرے کی طنز اور تنقید سنتی ہے، لیکن اس کا دوبارہ گھر نہیں بستا۔ تو عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو پیچھے والوں کی پرواہ نہ کرے۔ جو عورت اپنے پیچھے والوں سے ٹیوشن لیتی رہتی ہے، کلاس لیتی رہتی ہے، وہ کبھی اپنا سسرال نہیں بسا سکتی۔ جب تک وہ اپنے سسرال والوں سے مخلص نہ ہو جائے وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتی۔ دوسری طرف اگر مرد کو یہ دین پڑھایا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مٹی کے پیالے میں پانی نوش فرما رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کے چند گھونٹ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم کے لیے چھوڑ دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی کا پیالہ اٹھایا تو آپ رک گئے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے کہاں ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ جب ہم گھر بسانے کی یہ احادیث ان کے سامنے رکھیں گے تو گھر بسانا آسان ہوگا۔ جس کلیے پہ میں نے بات کرنی ہے، جو شادی شدہ ہے یا جن کی ہونے والی ہے، اس کلیے کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں گھر بسانا بڑا ہی آسان ہے۔ ذہنوں میں جتنے فطور ہوں گے، جتنے وسوسے ہوں گے، ایک منٹ میں دور ہو جائیں گے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب وہ بیٹی بیاہ کر ہم گھر لاتے ہیں، بہو کو گھر لے آتے ہیں، اب میری ماں ہے، میری والدہ ہے، اس کو سارا خاندان جوڑتے جوڑتے 30 سے 35 سال بیت گئے ہیں۔ 35 سال بعد بھی اس سے سارا خاندان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوگا۔ اس نے بہت بار اپنی انا بھی ماری ہوگی، ضد بھی چھوڑی ہوگی، حق پر ہوتے ہوئے بھی صلح کی ہوگی، لیکن ہم سب کی گھر والیوں کو 30-35 سال، ان کی والدہ کو 40-50 سال ہو گئے، کوشش کرتی رہی کہ سارا خاندان ایک جگہ پر جمع ہو جائے، لیکن ان کی 50 سال کی کوشش کے بعد بھی سارا خاندان ایک جگہ جمع نہیں ہوا۔ اچھا، ایک طرف ماں نے 50 سال لگائے اس خاندان کو ایک جگہ جمع کرنے پہ، نہیں کر سکی۔ ہم یہی کام آنے والی بہو سے 1 مہینے میں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئی ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر وہ سارے خاندان کا دل بھی جیت لے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ سارے خاندان کے ساتھ ٹھیک بھی چلنا شروع کر دے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ سارے خاندان کو راضی بھی کر لے اور وہ سارے خاندان کو ایک جگہ جمع بھی کر لے۔ یار جو کام میری ماں 40-45 سال کے عرصے میں نہیں کر سکی، آنے والی بہو سے وہی کام 1 مہینے میں اس کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑا بنیادی جو کام خراب ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو کام گھر کی بڑی سربراہ نے 40 سال میں نہیں کیا، اس سے نہیں ہو سکا، وہ ایک کو جمع کرتی ہے، دوسرا ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو جوڑ کے خاندان میں لاتے ہیں، تیسرا ٹوٹ جاتا ہے، اور جب تینوں کو جوڑو تو کوئی ایک اور سکپ ہو کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یار جو کام ہم سے 30-35 سال میں نہیں ہوا، ہم آنے والی بہو سے وہ کام 1 مہینے میں کیوں چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا بنیادی فرق یہاں پیدا ہوا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، ایک بیٹی ہے،
اس کے باپ کو کماتے کماتے 30-35 سال بیت گئے ہیں۔ وہ 30-35 سال کمانے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ساری سہولتیں نہیں دے سکا۔ کچھ نہ کچھ خواہشات بیٹی کی رہ جاتی ہیں، یعنی والد نے 40 سال مشقت کی اور وہ بیٹی کو ساری سہولتیں نہیں دے سکا۔ ہم 22 سالہ دماد سے وہ ساری سہولتیں چاہتے ہیں جو 40 سال کی مشقت کے بعد سگا باپ نہیں دے سکا۔ اصل میں کام خراب یہاں سے ہوا۔ ہم کہتے ہیں ہم رشتہ وہاں پہ کریں گے، شادی بیٹی کی وہاں پہ کریں گے جہاں پہ ہمیں ساری سہولتیں ملیں گی۔ بندہ اپنی اوقات کو اپنے سامنے رکھے کہ میرا والد ہے، اس کو 40 برس بیت گئے مشقت کرتے کرتے، وہ ساری سہولتیں جمع نہیں کر سکا۔ تو جب 40 سال کی مشقت کے بعد ساری سہولتیں جمع نہیں ہوئی تو جس کی عمر ہی کل 23-24 سال ہے، ہم 23 سالہ 24 سالہ دماد سے وہ ساری سہولتیں چاہتے ہیں جو بابا ہمارا والد چٹی داڑھی والا ہو گیا اور وہ نہیں جمع کر سکا۔ ہم کہتے ہیں 22 سالہ دماد جو آیا ہے نا، وہ ساری سہولتیں ساتھ لے کر آئے۔ تو یہ لڑکی والوں کے طرف سے وہ بنیادی چیز تھی جس کی بنیاد پر رشتے خراب ہونے شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے یہ بھی سوچا تھا، یہ بھی سوچا تھا، یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ سوچے جب وہ باپ کے گھر میں تھی، کیا باپ نے ساری سہولتیں اس کو لا کے دی تھی؟ سب سے پہلے ماں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بیٹی کو یہ بات گتی میں پلائے کہ جب تیرا باپ ساری سہولتیں نہیں نہ جمع کر سکا تو جس گھر میں تو جا رہی ہے نا، جاتے ساتھ ہی اس سے ساری سہولتوں کا مطالبہ نہ کر لینا۔ اصل میں عورت کا مطالبہ ہی شوہر کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر بیوی صبر کرنے والی، قناعت کرنے والی ہو تو میرا نہیں خیال کہ مرد کبھی رزق حرام کی طرف جائے۔ جو عورت بلا وجہ ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے انہی کے شوہر ہوتے ہیں جو حرام کاری کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کام ہم 40 سال میں ہمارے بڑے نہیں کر سکے، آنے والی بیٹی سے اس کا مطالبہ 1 مہینے میں نہ کیا جائے، اس کو وقت دیا جائے۔ اور بیٹی والوں کی طرف یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا والد 40 سال میں ساری سہولتیں نہیں دے سکا تو جو 23-24 سالہ دماد ہے اس سے ساری سہولتوں کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اگر یہ 2 بنیادی چیزیں خاندان والے سمجھ لیں تو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بھی دی جائے، لیکن جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ چیز ہم ساتھ نہیں دیتے جو چیز ہم اپنے دماغ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا بڑا سادہ دین ہے۔ جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا، ایک تو بالکل لوور کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے۔ مڈل کلاس طبقہ 2 موقعوں پہ مقروض ہوتا ہے، ایک گھر بناتے وقت، ایک شادی کرتے وقت۔ کیونکہ جو لو کلاس ہوتا ہے وہ شوخی کرتا ہی نہیں ہے، اور اپر کلاس ویسے ہی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ جو شوخی ہے یہ صرف مڈل کلاس لوگوں کو ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ جتنا کم ہو۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، جتنا خرچہ کم ہوگا اتنا نکاح بابرکت ہوگا۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں نکاح جتنا مہنگا ہوا، زنا اتنا سستا ہو گیا۔ ہم نے نکاح کو خود مہنگا کیا، حالانکہ شریعت کے اندر نکاح پوچھیں تو نکاح کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، مرد نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کتنے پیسے لگے یہ جملہ کہنے پہ؟ حق مہر وہ 4-5 ہزار پہ دے دیا تو نکاح مکمل ہو گیا۔ لیکن ہم نے جو نکاح مہنگا کیا اس کا نقصان کیا ہوا؟ بیٹے کماتے کماتے بوڑھے ہو گئے اور بیٹیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد باپ بلا وجہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے، اگر بیٹے یا بیٹی نے کوئی غلط قدم اٹھا کر گناہ کر لیا تو اس کا باپ اس گناہ میں اس کا برابر کا شریک ہوگا۔ کیونکہ باپ کے ذمہ یہ فرض تھا کہ اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کرے۔ یہ 4 چیزیں باپ کے حق میں شامل تھی کہ باپ یہ 4 حقوق اپنی اولاد کو دیتا۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ جب تک ہم نکاح کو سستا نہیں کریں گے تب تک یہ نکاح مہنگا رہے گا تو زنا سستا رہے گا۔ اگر معاشرے سے برائی، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور یانی کو
ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک نسخہ ہے کہ نکاح کو سستا کیا جائے۔ بہت ساری ایسی رسم و رواج ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف شوخی کرتے کرتے گھر کے سرپرست کو لاکھوں کا مقروض کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن کی خوشی کے لیے گھر کا سرپرست کئی کئی مہینے سکون کی نیند نہیں سوتا کہ صبح فلاں قرض لینے والا دستک دے گا تو اس کو جواب کیا دینا ہے۔ آپ نے ایک دن کی خوشی کرنے کے لیے گھر کے سرپرست کو لاکھوں کا مقروض کر دیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی بڑی ٹھیک ٹھاک کر لی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض رات کی بے سکونی ہے اور دن کی شرمندگی ہے۔ بندہ دن کو نکلے گا، جس کا قرض دینا ہے اس کو دیکھے گا تو شرمندہ ہوگا، رات کو بستر پہ لیٹے گا تو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ یعنی آپ اپنے گھر کے سرپرست کو اگر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، خوشگوار موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کندھوں پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا بوجھ اٹھانے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے سرپرست کو مقروض نہ کریں۔ آپ بہت ساری رسمیں ایسی دیکھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو شادی کے موقع پہ رستہ روک دے ہیں، کوئی رسم نہیں ہے، بلا وجہ خود ساختہ ہے۔ دودھ پلانے کی رسم کوئی رسم نہیں ہے، جوتا چھپا لیا کوئی رسم نہیں ہے، اگلے دن ناشتہ لے کے جانا ہے پھر پیسے دینے ہیں۔ اچھا، یہ ساری رسموں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ میں نے شادی ویسے نکال دیا، صرف یہ فضول رسمیں بڑی بڑی بتائی ہیں، اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا، اور جب نکاح کے موقع پہ امام صاحب پوچھ لینا حق مہر کتنا لکھنا ہے، کہتے جو شرعی ہے وہ لکھ لے۔ سارے کے ساری شادی غیر شرعی اور حق مہر شرعی ہونا چاہیے۔ پہلے بتائیں تو صحیح، نکاح میں شادی میں کون سا کام جو آپ نے شرعی کیا ہے؟ شریعت میں حق مہر کی تعریف سن لیں۔ حق مہر شرعی وہ ہوتا ہے جس پر میاں اور بیوی راضی ہو جائیں، مرد کی طاقت کے مطابق جتنا مرد دے عورت اس پہ راضی ہو جائے، وہ شرعی حق مہر ہے۔ شریعت بلا کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے جو کہا یا جو کیا، اب رسول کریم نے جو کیا وہ سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی زوجہ کو 500 درہم سے کم حق مہر نہیں دیا۔ آج کے دور میں 6.25 لاکھ روپے بنتا ہے، 2 شرعی حق مہر۔ لیکن ہم شریعت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ 5ویں بات، شادی کا موقع ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مرد نے سونے کے علاوہ کسی بھی دھات کا زیور استعمال کیا، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کا زیور استعمال کیا، قیامت والے دن اس کے اس حصے پر آگ کے انگارے پہنائے جائیں گے۔ جس حصے پہ وہ چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کا زیور پہنے گا۔ اب پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، سنجیدہ لوگ اپنے داماد کو انگوٹھی پہنانے کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں، نہ پہنائی جائے تو ناراضگی ہوتی ہے، باقاعدہ اختلافات ہوتے ہیں کہ بیٹے کو انگوٹھی نہیں پہنائی۔ یعنی آپ حرام کاری پر لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ خوشی منانی چاہیے تھی کہ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا تو بڑا اچھا کام کیا، لیکن ہم اس پر بس ضد ہیں۔ 6 اور آخری بات، ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آپ ایک رات پہلے ناچ ناچ کے فرش توڑ دیں، اگلے دن قرآن کا سایہ کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں، آپ قرآن کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن ہمارے سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور سب سے بڑا دکھ ان مردوں پہ ہوتا ہے جو اپنی گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی برداشت کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ بیٹھے کسی بندے سے کہا جائے نا کہ ہم نے تصویر اتارنی ہے گھر والوں کی، تو سارے گلا کاٹنے کو دوڑیں گے، لیکن شادی کے موقع پہ ایک ایک کو کھینچ کے کیمرہ مین کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی کیمرہ مین گھر میں آ کے کہے میں نے تصویر اتارنی ہے، تب ہم سب کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہم خود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، قیامت والا دن ہوگا، ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت حکم دے گا، فرشتوں اس عورت کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ عورت عرض کرے گی مالک میں نے جہنم میں نہیں جانا، میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا بتاؤ اب تمہارا باپ آ گیا ہے۔ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں۔ وہ بیٹی اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مالک و مولا، جب میں بے حیائی کرتی تھی تو میرا باپ مجھے دیکھتا بھی تھا، خود چھوڑ کے بھی آتا تھا۔
اگر آج میں بے حیائی کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گی تو میرا باپ میرے ساتھ جائے گا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس کو اس کے باپ دونوں کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. عورت کہے کہ مالک میں نے جہنم میں نہیں جانا، میرے شوہر کو بلایا جائے. اس کے شوہر کو بلایا جائے گا. عرض کرے کہ مالک یہ مجھے اپنے ساتھ بےہودہ لباس پہنا کے دوستوں کی محافل میں لے کر جاتا تھا، آج اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو میرا شوہر میرے ساتھ جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات حکم دے گی اس کو، اس کے والد کو، اس کے شوہر کو، تینوں کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. عرض کرے کہ مالک میں نے جہنم میں نہیں جانا، میرے سگے بھائی کو بلایا جائے. بھائی کو بلایا جائے گا. عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک یہ میرا بھائی تھا جو غیر مناسب لباس کے اندر خود مجھے چھوڑ کے آیا کرتا تھا، اور جہاں غیر محرم میرے بدن کا تماشا دیکھتے تھے چھوڑ کے آنے والا سگا بھائی تھا. مالک اگر آج میں جہنم میں جلوں گی تو میرا بھائی میرے ساتھ جلے. رب فرمائے گا باپ کو، شوہر کو، بھائی کو، اس عورت کو، چاروں کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو. عورت کہے کہ مالک میں نے ابھی بھی نہیں جانا، میرے سگے بیٹے کو بلایا جائے. سگا بیٹا بلایا جائے گا. اور آج بیٹا ضد کر کے ماں سے ہر بات منواتا ہے، وہ بیٹا ضد کر کے ماں کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ماں اپنا لباس تو درست کر؟ کیوں ہم شہوانی نظروں کو دعوت دیتے ہیں؟ اور عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک یہ 4 رشتے میرے محافظ تھے، یہ 4 رشتے میرے محارم تھے جن کے بل بوتے پر میں سب کچھ کرتی تھی. آج اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو ان 4 رشتوں کو میرے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں ان 4 مردوں کو، اس عورت کو اٹھاؤ، سب کے سب کو جہنم میں پھینک دو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے کے بعد آخر میں جملہ ارشاد فرمایا صحابہ قیامت والے دن ایک ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی. اور وہ کون ہوں گے؟ باپ ہوگا، بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، بیٹا ہوگا. آج اگر کہا جائے کہ پردہ کر لو تو کہتے ہیں یہ مولوی تنگ نظر ہو گئے ہیں. او بھائی آپ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہو، آپ چھوڑو کسی کی تنگ نظری کو، آپ اپنے حواس کو قائم کرو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ شادی حال میں بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے سے کوئی خاتون غیر مناسب لباس کے اندر گزر جائے، بتائیں شیطان کئی لمحوں تک تنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یار جب آپ کی اور میری نظروں کے سامنے کوئی غیر گزرے تو شیطان ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو جن کے سامنے سے ہماری گھر کی عزتیں گزرتی ہوں گی، کیا شیطان ان پہ حملہ نہیں کرتا ہوگا؟ وہ ایک بندہ تھا، وہ گوشت خریدا اس نے بکرے کا، اس کو اخبار میں ڈالا، پھر کالا شاہ پر چڑھایا اور اس کو چھپا کے اپنے گھر لے کے جا رہا تھا. رستے میں ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا حاجی صاحب کیا چھپایا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار کلو بکرے کا گوشت لیا تھا تو اس پہ اخبار چڑھائی ہے، پھر کالا شاہ پر چڑھایا ہے. اس نے کہا اتنا اہتمام کرنے کی کیا وجہ؟ کہنے لگا اگر رستے میں کتے نے دیکھ لیا تو وہ چھین کر لے جائے گا. بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا حاجی صاحب کلو گوشت دوبارہ مل جاتا ہے، گئی عزت دوبارہ نہیں ملتی. 1 کلو گوشت لیں تو اتنا اہتمام ہے، اور گھر کی عزتیں بغیر پردے کے گھر سے باہر چلی جائیں. ایک سنار تھا، سنار جیولر، آپ جیولر کی دکان دیکھیں، ساری دکان اس نے گولڈ سے، سونے سے بری ہوتی ہے، لیکن اس نے باہر تالا لوہے کا لگایا ہوتا ہے. تو سنار سے ایک بندے نے کہا کہ دکان تیری گولڈ کی ہے، سونے کی ہے، اتنا تو شہنشاہ بندہ ہے، اور تالا تو نے باہر لوہے کا لگایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ لوہے کا تالا اس لیے لگایا ہے کہ اگر سونا ہی باہر رکھ دیا تو چور تو چوری باہر سے کر لے گا، گھر تک کون آئے گا؟ اگر گھر کی عزت ہی گھر سے باہر رکھ دی تو گھر میں تو چوری کرنے کوئی نہیں آئے گا. تو اس واسطے سب سے بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھے، اگر ہم نے اپنی گھر کی عزت کی خود حفاظت نہ کی تو بعد میں پشیماں ہونے کا، آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ بہنیں بیٹیاں، کیمرہ مین کمرے میں چلا گیا، نہ کمرے میں باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی دولہن بیٹھی ہوئی ہے اور صرف کیمرہ مین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیرت مند بندہ، سنجیدہ بندہ، باشعور بندہ، باوقار بندہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی جوان بیٹی ہو اور کمرے میں اس کے ساتھ اور غیر محرم چلا جائے. ہم عام دنوں میں جب اس کو برداشت نہیں کرتے تو اس موقع پہ ہم اتنی بے حیائی کر کے، گناہ کو اتنا دعوت دے کر، قریب کر کے، بعد میں جاتے وقت دعا کر دیتے ہیں میری بیٹی سکون سے رہے،
اپنے گھر میں خیر سے رہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی لعنتیں وصول کر کے کس برکت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اگر گھر کا مرد سٹینڈ نہ لے تو ایک بات کو پلے باندھے، مرد بلا کیا کہتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ صرف ایک دن ہاتھ رو کے دیکھیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بھائی وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کوئی بے بس مجبور اور لاچار نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار تھا۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہم سب باخوشی بے حیائی کو قبول کریں گے، وہاں پہ ناچ ناچ کے لوگ فرش توڑ دیں گے، جاتے وقت دعا کراؤ جی یہ اپنے گھر میں سکون سے چلی جائے۔ جو آدھا گھنٹہ پہلے کیا، ایک دن پہلے کیا، وہ سب کچھ کیا تھا؟ اس واسطے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر کبھی برکتیں اور سکون نہیں سمیٹا جا سکتا۔ اگر بیٹی یا بہن کی گھر میں سکون چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو راضی کرے۔ اللہ کی ذات کو ناراض کر کے، رسول کریم کو ناراض کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیدی آئے تو ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس کے سر پر چادر نہیں تھی، کافرہ تھی اور کافر کی بیٹی تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی۔ جب ننگے سر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمبلی اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ اوڑھ دی۔ عرض کی آقا یہ تو کافرہ ہے اور کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی تو ہے نا، بیٹی ہو اور سر ننگا ہو، غیرت مند بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آخری بات جہاں میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، ہمارے گھروں میں بیویوں سے بیزار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگا کر گھر سے نکلے جس کو غیر محرم بھی سونگے، جب تک وہ عورت گھر میں واپس پلٹتی نہیں اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، اگر اس بات کو خواتین سمجھ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مرد دوسری شادی کی خواہش کرے یا کوئی مرد گھر سے باہر ذہن رکھے۔ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین یہ کہتا ہے کہ بیوی بناؤ سنگار صرف اپنے مرد کے لیے کرے۔ ہمارے ہاں کیا نظام ہے، گھر میں جو میلے کچیلے بدبودار کپڑے ہیں پہنی رکھیں گے، اور جب گھر سے باہر جانا ہوگا اچھا لباس، اچھی خوشبو، اچھا میک اپ۔ اگر یہ سب کچھ شوہر کے لیے ہوتا تو چار دیواری کے اندر ہوتا۔ پتہ چلا کہ یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے نہیں ہے، یہ غیروں کو دکھانے کے لیے ہے، اور غیروں کو دکھانے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک گھر واپس پلٹ نہیں آتی اللہ کی لعنتیں، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہیں۔ اگر بیوی گھر میں بناؤ سنگار کرے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابیات تھی، اولیات تھی، جب ان کے شوہر گھر میں آیا کرتے تھے تو وہ سب سے بہترین لباس پہنا کرتی تھی، اس وقت کی جو سب سے بہترین خوشبو ہوا کرتی تھی اس کا استعمال کیا کرتی تھی۔ اب گھر میں مرد آتا ہے تو جو میلے کچیلے کپڑے، جو بدبودار کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر جانے کے صرف کہہ دو کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، جملہ کیا ملتا ہے، ٹھہرے میں کپڑے بدل لوں۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے نہیں تھا۔ تو جب گھر میں وہ ماحول نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ذہن باہر جاتے ہیں۔ اس واسطے وہ ایک عربی خاتون تھی، اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت 10 نصیحتیں کی تھی، بیٹا ان 10 چیزوں کا خیال رکھنا، کبھی تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ صرف میں 2 چیزوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں، باقی پھر کبھی محفل ملی تو کریں گے۔ اس نے کہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر کے سونے کا وقت ہو اس کمرے میں کوئی کام نہ کرنا۔ نمبر 2، جب اس کے کھانے کا وقت ہو سب کام چھوڑ کر اس کو پہلے کھانا دینا۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تب تک اس سے کوئی بات نہ کرنا جب تک شوہر خود کوئی بات نہ کرے۔ مثال کے طور پہ شوہر باہر سے بہت زیادہ خوش آیا، لیکن گھر میں بیوی نے آتے ہی کوئی خاندان کی ایسی بات کی کہ اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے یار میں باہر کتنا خوش تھا اور گھر میں آتے ساتھ ہی اس نے ایسی بات کی ہے، اس سے بہتر تھا میں گھر سے باہر ہی رہتا۔ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ اگر وہ باہر سے پریشان آیا ہوا اور تم اس کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار کرو گی اس کو پھر بھی برداشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ کہے گا میں اتنا پریشان ہوں اور اس کو اپنی خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا میری بیٹی
جب تک شوہر گھر میں داخل ہو کے خود کلام نہ کرے اس سے کوئی بات نہ کرنا۔ اور پانچویں نصیحت یہ تھی کہ کبھی بھی تمہارے لباس سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ یہ صرف 5 نصیحتیں بنیادی تھی، باقی اس کے آگے والی اس مجلس کی نہیں ہے، وہ پھر کبھی کسی موقع پہ ذکر کر دی جائیں گی۔ تو ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑ کے آنے والا سگا باپ ہو، سگا بھائی ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو، وہ اس بات کا انتظار کریں کہ جب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ ساتھ آپ کو بھی لے کے جائے گی۔ غیرت مند بندہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اب ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کی تقریبات میں دیندار لوگ بھی آئیں، مہذب لوگ بھی آئیں، بلا کر وہاں پہ ڈی جے لگا کے بٹھا دو مہذب بندے کو تاکہ اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ کسی ایک طرف قدم رکھیں، یا تو مہذب لوگوں کو چھوڑ دیں، دیندار لوگوں کا پلہ چھوڑ دیں، یا پھر اپنی ان خرافات کو بند کریں تاکہ مہذب بندہ آ کے سکون سے وہاں بیٹھ بھی سکے۔ نہیں آئے گا تو پھر گلا شکوہ کہ وہ آیا نہیں، آ کر بیٹھ جائے تو اللہ رسول کی ناراضگی ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کریں، کسی بندے کا امتحان نہیں لیتے۔ اس واسطے جو پیغام دینا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ رسول کو ناراض کر کے آپ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہیں تو وہ نہیں ملیں گی۔ میری ساری باتوں کے بعد مردوں کو کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی تنگ نظری ختم نہیں ہوتی، وہ بلا کے کہہ رہی ہیں چلو اس بار تو انتظام کر لیا ہے، آگے سے پرہیز کریں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کئی عورتوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ ایسی عورتوں کو جنہوں نے لاسٹ ٹائم اپنے گھروں میں ناچ گانا کیا ہوگا، اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملی، بغیر توبہ کے مری ہیں، ڈولکی پہ ناچتی ہوئی مری ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، گانوں پہ ناچتی ہوئی مر گئی، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ڈر جائیں اس دن سے جب سوئیں بستر پہ تو آنکھ قبر میں کھلے، ڈر جائیں اس دن سے جب چٹا کفن پہنا کر کانوں میں اور ناک میں روئی رکھ کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، اور پھر تجھ سے جھڑک کے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کیا کما کے آیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ جو رشتہ آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے وہ کبھی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کو گناہ سے بچاتا ہے۔ جو دوست کو گناہ کی طرف لے جائے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ دشمن ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، توجہ طلب میری بات ہے اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اگر آپ نے چولہے پر کوئی چیز بننے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور آپ کے گھر کا چھوٹا بچہ رینگتا ہوا اس برتن یا چولہے کی طرف جا رہا ہے اور بالکل قریب ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کے دوڑنے کا انداز کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ وہاں سے چیخ ماریں گے، زور سے اس کو آواز دیں گے، پھر رستے میں آنے والی کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہاتھوں میں کوئی چیز گرتی ہے تو گر جائے، آپ کہیں گے میں اپنے بچے کے اوپر یہ اذیت آگ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرما رہا کو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑا بیڑا غرق بلا کب ہوا؟ جب ہم نے یہ کہا یہ اپنا حساب دینا، انہیں اپنا حساب دینا ہے۔ اور بھائی سب کا انفرادی حساب بھی ہونا ہے اور سب کا اجتماعی حساب بھی ہونا ہے کہ تم نے اس کا حق مارا تھا کہ نہیں مارا تھا۔ حساب 2 طرح کے ہونے ہیں، پہلے سب کا انفرادی طور پہ ہوگا، پھر سب کا اجتماعی طور پہ، اور گھر کا جو سرپرست ہوگا اس سے اس کے سارے گھر والوں کا حساب لیا جائے گا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے قیامت والے دن گھر کے سربراہ کو رب تعالیٰ اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس دن گھر کے سربراہ کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کا بچہ آگ کی طرف جائے تو آپ کا دل ہاتھ کو آتا ہے، تو کبھی تصور کرو اگر اولاد سامنے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہی ہو اس وقت کیا کرو گے؟ آج موقع ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ اس واسطے گناہ کو اتنا عام نہ کریں، اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، سب سے بڑا گونگا شیطان وہ ہوتا ہے جو بے حیائی کو دیکھ کر کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا فرض تو ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ برائی کو روکنا چھوڑ دے، اور جس بستی کے اندر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں جو کوئی جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور پھر ان پر ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے حق میں نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
آج لوگ روتے ہیں ہم نے بڑی جگہ پہ دعا کرائی، ہماری بات ہی نہیں بنتی۔ رسول کریم نے فرمایا جب تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، تو نیک لوگوں کی دعائیں بھی تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے 700 سال اللہ کی عبادت کی اور ساری بستی گناہ گار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بلایا، کہا اس پوری بستی کو الٹ دو، ساری کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ عذاب کے فرشتے زمین پر اترے، آ کر دیکھا کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں 2 لوگ ایسے بھی ہیں جو 700 سال سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ عذاب کے فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مالک و مولا، جس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں تو 2 بندے ایسے بھی ہیں جو 700 سال سے تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں پہلے ان 2 کو ہلاک کرو، باقیوں کو بعد میں کرنا۔ فرشتوں نے عرض کی مالک و مولا تیرے بندے تیری عبادت 700 سال بیت گئے، جواب سنے۔ رب نے فرمایا فرشتوں وہ خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو حکم تو نہیں نہ دیتے، خود گناہ چھوڑے ہوئے دوسروں کو دعوت تو نہیں نہ دے رہے۔ حالانکہ امت مصطفیٰ کی شان ہی کیا تھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور جو قوم برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر جب عذاب آتے ہیں تو ساری قوم اس میں مسلط ہوتی ہے۔ رسول کریم نے اس کی مثال دی کہ ایک کشتی ہے، وہ 2 منزلہ ہیں، اوپر والی منزل میں پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، نیچے والے لوگ اوپر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ پانی پیتے ہیں، کچھ گرا دیتے ہیں۔ تو جو کشتی کے اوپر والی منزل والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اب تم نے اوپر پانی پینے نہیں آنا، تم پانی پیتے کم ہو، ضائع زیادہ کر دیتے ہو۔ تو نیچے جو منزل تھی ان کو غصہ آ گیا، یہ مثال رسول کریم سمجھا رہے ہیں۔ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ہم کشتی میں سوراخ کریں گے اور سمندر کا پانی پئیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیچے والی منزل والے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور اگر اوپر والے ان کو آ کے نہ روکیں تو کیا ہوگا؟ عرض کی آقا جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے خود بخود ڈوب جائیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دوسروں کو گناہ سے روکتے نہیں، جب عذاب ان پر آتے ہیں تو مسلط ان پہ بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ سے اجتماعی طور پر بھی حساب لیا جائے گا۔ تو گھر کا سرپرست اگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہے اور روکنے کی جرت نہیں رکھتا، میں اس کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کسی بندے کی خاص نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں ایک جملے کی طرف توجہ دے کر اپنا موضوع مکمل کر رہا ہوں۔ ہم سب سنجیدہ لوگ ہیں، الحمدللہ باوقار لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، معاشرے میں اچھی پہچان رکھنے والے ہیں۔ میں صرف ایک مثال کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ سرے بازار ناچنے والی کو ہم جو لفظ بولتے ہیں وہ میں ممبر پہ نہیں بول سکتا۔ سوال صرف اتنا، وہ ناچنے والی جو سرے بازار ناچے وہ بھی مسلمان کی بیٹی ہے، گھر میں ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہے، اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ طوائف ہے تو اس کی عزت کیا ہے؟ یہ پہچان ہمیں خود بنانی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں ان کو ہر قسم کے شر، نظر بد، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ جو بنیادی نقطہ تھا بس وہ یہی تھا کہ جو کام ماں 40 سال میں نہیں کر سکی آنے والی بہو سے 1 مہینے میں مطالبہ نہ کرے، اور جو سہولتیں باپ 40 سال کی مشقت میں کما کے نہیں دے سکا وہ 24 سالہ دماد سے وہ توقعات نہ رکھی جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔